میرے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، نماز کی پوری تفصیل، نماز کا صحیح طریقہ، پریکٹیکل جس کو کہیں گے، نماز پڑھنے کا آج انشاءاللہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی ایک نماز لیتے ہیں، مثال کے طور پر میں ظہر کی نماز لیتا ہوں، ہم انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز، گھر میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور مرد اگر تنہائی میں یعنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ میں انفرادی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، مثلا ظہر کی نماز، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اچھے سے آپ جانتے ہیں، جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، وغیرہ ساری چیزوں کے آپ نے وضو بنا لیا، اب آ کر کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے، تو آپ سب سے پہلے نیت کر لیں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی اللہ کے لیے۔ یہ دل میں آپ سوچیں، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں آپ نے سوچ لیا، ظاہر سی بات ہے آپ کھڑے ہوئے تو ظہر کی نماز پڑھنے آئے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ ہم نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر ہے نا، کانوں تک اپنے ہاتھ لے جائیں گے، اس طریقے سے قبلے کی طرف ان کا رخ ہوگا، اور اس طریقے سے بہت سے لوگ ایسے اٹھا لیتے ہیں، بہت سے ایسے اٹھا لیتے ہیں، نہیں، پورا اطمینان سے، یہ مردوں کے لیے، عورت تھوڑا سا نیچے اٹھائے گی۔ ہاتھ کیسے باندھنا ہے اس میں مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، یہ بھی حدیث کی روشنی میں ہے۔ یہاں بھی بہت سے لوگ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، نہیں میرے دوستو، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرق ہے۔ باقاعدہ صحابہ کے آثار کی روشنی میں، صحابہ نے ہمارے نبی سے نماز سیکھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جو نماز پڑھتی تھیں، ان کی نماز مردوں کی نماز سے الگ ہوتی تھی۔ الگ سے مراد یہ کہ طریقہ مختلف ہوتا تھا، بیٹھنے میں، سجدے میں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب احادیث سے ثابت ہے۔ لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ کہتے ہیں الگ الگ نہیں ہے، دونوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ میں پڑھنے کے بارے میں بتا رہا ہوں، پڑھنے میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے ہم نے بہرحال ہاتھ اٹھائے اور نیت باندھ لی، اللہ اکبر، نیت باندھ لی، ٹھیک ہے، یہ نیت باندھ لی ہم نے۔ نیت باندھنے کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہے، بولنا نہیں ہے، ثنا سبحانک اللہم، ثنا کا لفظ بولنا نہیں ہے، ڈائریکٹ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے، یہ ثنا پڑھ لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری الحمد شریف پڑھ لی۔ ولا الضالین آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورت پوری پڑھ لی، ہو گئی۔ کعصف مأکول، یہ ہو گئے ہمارا قیام، ساتھ میں قرات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنا آپ کو توفیق دے اللہ، ٹھیک ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ بولیں آپ، اللہم ربنا ولک الحمد، یا آپ ساتھ میں بولیں اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا اور بھی تسبیحات آئی ہیں، جتنا آپ بول سکتے ہو بول لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے چلے گئے آپ سجدے میں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 بار، 5 بار، 7 بار بول لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہلا سجدہ ہو گیا، آپ بیٹھے ہیں 2 سجدوں کے بیچ میں، اس وقت دعا کریں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا آپ کو یاد ہے آگے تو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورفعنی ورزقنی وجبرنی، 7 دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں اس میں سے آپ 2 بول لیں، 3 بول لیں، 5 بول لیں، یا صرف اللہم اغفر لی بول لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نبی پڑھیں گے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا، پھر اگلے سجدے میں جانا، یہ واجب ہے، ضروری ہے، دھیان رکھنا۔ اگلے سجدے میں گئے، پھر اگلے سجدے کی تسبیح پڑھ لی، سبحان ربی الاعلی 3 بار، 5 بار، 7 بار، یہ اللہ اکبر کہہ کے واپس کھڑے ہو گئے، 1 رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں ہمیں صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، ولا الضالین آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ میں مثلا لإلاف قریش کی صورت پڑھ لی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے۔ باقی نماز جیسے مکمل کرتے ہیں، 2 رکعت پہ بیٹھے ہیں آپ، 2 رکعت پہ بیٹھیں گے، 2 رکعت پہ بیٹھتے وقت ہمیں اب التحیات پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پورا التحیات عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھ لیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت میں، فرض نماز کی تیسری میں، اب ہمیں بسم اللہ کے ساتھ صرف الحمد شریف پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد شریف پڑھ لی، پھر 1 رکعت اور مکمل کر لی، 3 ہو گئی۔ چوتھی رکعت میں بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے صرف۔ غلطی سے تیسری یا چوتھی میں اگر ساتھ میں سورت ملا لی، سجدے سے واجب نہیں ہوتا، لیکن ہمیں صرف الحمد شریف پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اس طریقے سے چوتھی رکعت کے قاعدے میں بیٹھ گئے ہم 4 پوری کر کے۔ اب چوتھی رکعت کے قاعدے میں ہمیں التحیات پڑھنا ہے، تشہد جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد عربی زبان میں جو بھی قرآن و حدیث سے ثابت دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، پوری آیت پڑھ لیں، یا اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو بھی دعائیں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
کس طرح؟ جیسے ہم بیٹھے ہیں، اب سب پڑھنا پڑھانا ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی السلام کا لفظ ہمارا ادا ہو جائے گا جب ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو. دھیان رکھیں، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہی رہے گا اور ہم سلام کا لفظ بولیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے. اور نیت کریں گے، ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی سلام کر رہے ہیں، اس طریقے سے نیت ہو، اور اس طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ الحمدللہ ہماری نماز اس طرح مکمل ہو گئی. نماز کے بعد دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، نبی پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد جو دعا مانگنا ہے مانگیں. اس طریقے سے یہ ہماری نماز مکمل ہوئی. یہ میں نے آپ کو بہت مختصر ظہر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. اب عام طور پہ نمازیں سب اسی طرح پڑھی جاتی ہیں، تھوڑا وطر کی نماز میں فرق ہوتا ہے. عورتوں کے بارے میں بتا دیا، پڑھنے کے بارے میں مرد عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے جو پڑھنے کی چیزیں مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے. ہاں، طریقہ مختلف ہوگا. اللہ کرے کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں اور آپ کی نمازیں بھی صحیح ہو، مجھے بھی اللہ صحیح نماز کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.